بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال جل وعلا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اللہ کے فضل و کرم سے آج کتاب التوحید کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے تنجیم کا باب، یعنی ستاروں سے متعلق علوم، ستاروں سے متعلق صحیح شریعت کا علم کیا ہے. جو لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کا پتہ لگاتے ہیں، یہ شیطانی علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ستارے کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ کون سے علوم ہیں جن کے ذریعے آپ یا جن کے اندر آپ ستاروں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. دوسرے لفظوں میں آپ اپنی دماغ میں یہ بات رکھیے، ستاروں سے متعلق علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم تیسیر. تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے دنیا کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا ستاروں کے ذریعے سے مصیبت آتی ہے، ستاروں کے ذریعے سے آرام پہنچتا ہے، ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اور ستاروں کے ذریعے سے حادثہ ہوتا ہے. یعنی ستاروں کے اندر کچھ قدرت اور صلاحیت ہے تصرف کرنے کی، کائنات کو چلانے کی. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور ایسا شخص مشرک اور کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کے صابیوں کا تھا، جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور ان کی بڑی شکلیں بناتے تھے، یعنی بڑے بڑے اسٹیچو بناتے تھے ستاروں کی. ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ان میں نفع و نقصان کی صلاحیت ہے. تو ستاروں کے بارے میں نفع و نقصان کا عقیدہ رکھنا اور دنیا کے نظام پر ستاروں کا اثر انداز ہونا، یہ کفر اکبر اور شرک اکبر. نمبر ایک، علم تاثیر کی پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے فی نفس ہی اثر انداز نہیں ہوتے، ستاروں میں نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ستارے سبب ہیں. فلاں ستارہ اگر طلوع ہوگا تو بارش ہوگی، اور فلاں ستارہ اگر طلوع ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، فلاں ستارہ ہوگا تو ٹھنڈی پڑے گی، اور فلاں ستارہ اگر غروب ہوگا تو گرمی پڑے گی. یعنی اگر ستاروں کو سبب شمار کرے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اور فلاں برج کی وجہ سے یہ کام ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، لیکن یہ سبب ہے، تو یہ کم از کم شرک اصغر ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا بھی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے کہ ستارے سبب نہیں ہیں. جو چیزیں سبب نہیں ہیں ان میں سبب کا عقیدہ رکھنا گویا اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ نہیں، کھانا ہم کھاتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے، اور پانی اس لیے پیتے ہیں تاکہ بھوک مٹ جائے، تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو عقل مند کہے گا نہیں. بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا ہے، اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ہے.
تو جب کھانے سے پیاس نہیں مٹ سکتی اور پیاس سے بھوک نہیں مٹ سکتی، اسی طریقے سے جن چیزوں میں اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے ان کو انسان اگر سبب شمار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ربوبیت میں شرک کی ایک قسم ہے، اور کم از کم یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آج بہت سارے کیلنڈر اور بہت ساری جنتریاں چھپی ہوئی ہیں، ان میں ستاروں کے ذریعے سے بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، یہ ستارے کی وجہ سے یہ مصیبت اور اس ستارے کی وجہ سے یہ آرام، اور اگر فلاں ستارے میں اگر طلوع ہوا اگر اس میں کوئی شادی کرے گا تو اس میں برکت ہوگی، اور فلاں ستارہ اگر طلوع ہوا اور اس زمانے میں اگر کسی نے شادی کی تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آج بھی پھیلی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر، چینلوں پر، اور بڑے بڑے درگاہی مزاری لوگ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے عقیدے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں ستاروں کے ذریعے سے جو مستقبل کے بارے میں بتایا جائے، اور ستاروں کے ذریعے سے کسی حادثے کے بارے میں بتایا جائے، ستاروں کے ذریعے سے کسی فتنے کے بارے میں بتایا جائے، اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو حیثیت کاہن کے پاس جانے کی ہے۔ جس طرح کاہنوں کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا، کاہن جادوگر کی وہ قسم ہے کہ شیطان فرشتوں کی بہت سی باتیں سن کر کاہن کے پاس شیطان آتا اور اس ایک سچ میں 100 جھوٹ کاہن ملا کر لوگوں میں مشہور کر دیتا، لوگ اس کو صحیح مان لیتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جو کسی ایسے کاہن کے پاس، عراف کے پاس، نجومی کے پاس، جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے، اگر کوئی اس سے کوئی سوال بھی کرے گا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسی کتابوں کو پڑھتا ہے، ایسے بکلیٹ کا استعمال کرتا ہے، ایسی جنتری رکھتا ہے اور ایسی خبروں پہ یقین کرتا ہے جن میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے بارے میں بتایا گیا ہے، حادثے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اگر کوئی ان کتابوں کا استعمال کرتا ہے، ان کتابوں کو پڑھتا بھی ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور اگر اس کو سچ سمجھا، اس پر یقین کیا اور اس کی پذیرائی لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی، فقد کفرا، اس نے کفر کیا، یعنی اس بات کا خوف ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے، کفر ہے یہ۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ ایسی کتابوں کو اپنے گھروں سے نکال دینا چاہیے جن میں برج کا استعمال کیا جاتا ہے، فلاں برج نکلے گا تو یہ ہوگا، فلاں ستارے سے یہ ہوگا، فلاں ستارے سے یہ ہوگا، ایسی کتابوں کو ہم کو اپنے گھروں سے نکال دینا چاہیے۔ البتہ وہ آدمی جو مطالعہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے کذب کو، اس کے دجل کو، اس کے فریب کو واضح کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی گمراہی کو بیان کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ علم تاثیر ہے جو میں نے بتایا کہ فی نفس ہی ستارے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ستارے کی ایک دوسری قسم ہے علم تاثیر، جو سوال آیا تھا کچھ پہلے، اب سائل ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، سوال آیا تھا میرے پاس تو میں نے کہا تھا کہ اس کا مستقل باب آنے والا ہے، اس پر صبر کیجیے۔ علم تاثیر یہ کفر ہے، لیکن علم تاثیر یا کہ یہ تسییر یعنی ستاروں کے چلنے سے کچھ باتوں کا علم انسان حاصل کرے، مثلا ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرے کہ قبلہ ہمارا کہاں ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ستاروں کے علم سے دین کا فائدہ حاصل کیا جائے یا دنیا کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ نمبر 1، اگر دین کا فائدہ حاصل کرنا ہے، مثلا یہ معلوم کرنا ہے کہ قبلہ کہاں ہے، فلاں ستارہ کو دیکھ کر کے یہ سمت معلوم کر لے اور اس کی وجہ سے قبلہ متعین کرے کہ قبلہ ادھر ہے، کیونکہ یہ ستارہ اللہ نے جو جگہ متعین کر دی ہے اس جگہ سے ستارے آگے پیچھے نہیں جاتے، ایک، اور جو اللہ نے منزلیں متعین کی ہیں ان سے بھی آگے پیچھے نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ یاسین میں، للشمس ينبغي لها، ذرا غور سے سنی جائے یہ بات، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے میں غلطی ہو اور آپ غلط باتیں لے کے چلے جائیں۔ پھر سے سنیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند کو نہیں پا سکتا اور چاند سورج کو نہیں پا سکتا، کیوں؟ سورج اپنی جگہ پر تیر رہا ہے اور چاند اپنی جگہ پہ تیر رہا ہے،
کل فی فلک، یہ ہر چیز اپنی جگہ پر تیر رہی ہے، یعنی اپنے مدار میں جو اللہ نے ان کو باؤنڈری میں متعین کر دیا، باؤنڈیڈ کر دیا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، پیچھے نہیں جا سکتے، وہ اپنی جگہ پہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ کے گردش کر رہے ہیں۔ تو ستاروں کی گردش کرنے سے اگر کوئی شخص یہ معلوم کرے کہ یہ ستارہ اس طرف ہے، اس کا مطلب یہ قبلہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، تو یہ مقصود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ستاروں سے اگر کوئی قبلہ معلوم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اس کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، خاص ایسے علاقے میں جب کہ وہاں پر گھڑی نہیں ہے اور وہاں کے اوپر کوئی شخص بھی نہیں بتانے والا نہیں ہے، تو اگر انسان کو اللہ نے یہ علم دیا ہے تو علم کے ذریعے سے اگر وہ قبلہ معلوم کرتا ہے تو یہ عین شریعت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ نے جس طریقے سے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، اللہ نے پہاڑوں میں راستے بنائے، اسی طرح اللہ نے کچھ نشانات بنائے تاکہ ان نشانات کے ذریعے سے انسان کو راستہ ملے، اور اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے یہ راہ پائیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے یہ راستہ پاتے ہیں۔ کیسے راستہ پاتے ہیں؟ آئیے ذرا سا بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، اور کیسے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں، سمندروں کے اندر بھی اور فضاؤں کے اندر بھی اور زمین کے اندر بھی تم کو راستے معلوم ہوتے ہیں، تم راستہ پاتے ہو۔ خاص طور سے جب انسان سمندری سفر کرتا ہے اس کے لیے قبلے کا علم بالکل مشکل ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں ستارے کے ذریعے سے اگر انسان قبلہ معلوم کرتا ہے، یہ سمت معلوم کرتا ہے، مشرق اور مغرب معلوم کرتا ہے، تو یہ عین توحید ہے اور یہ عین شریعت کا تقاضا ہے اور یہ عین اللہ رب العالمین کی نعمت کا صحیح استعمال ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ تو ستاروں سے قبلہ معلوم کرنا، یہ راستہ معلوم کرنا، یہ جہت معلوم کرنا، قطب شمالی یا قطب جنوبی معلوم کرنا، یہ عین توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ اللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ اس ستارے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یہ کن کے لیے اللہ نے ستارے کی نشانی بیان کی؟ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ نے ستاروں میں جو علم رکھا ہے اور ستاروں کے ذریعے سے جو لوگوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے، ان سے فائدہ اٹھانے والے اور اس علم کا صحیح استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت کا علم رکھنا ضروری ہے، اسی طرح شریعت کے علم کے ساتھ دنیا کے وہ علوم جن کے ذریعے آپ دنیا میں زندگی گزاریں اور دنیا کے اندر آپ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے چلیں اور آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی کریں، معاون، یعنی دنیا کے دین کے ساتھ دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ستارے کو ہم نے اس میں عبرت اور نشانی رکھی ہے، کن کے لیے؟ یہ قومی یعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں، اور یہ علم سے مراد کتاب التوحید کا علم نہیں، بلکہ وہ علم جن سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی بھی علم جس سے فائدہ پہنچے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا۔ اللہ کی نبی کی حدیث احرص علی ما ینفعک، جن چیزوں سے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے اس کی حرص رکھو اور اس کو حاصل کرو، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے علم تیسیر، قبلہ معلوم کرنے کے لیے، جہت معلوم کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے ایک انسان اس کے ذریعے سے یہ معلوم کرے کہ بھائی کھیتی کا موسم، بہت سے یعنی یعنی یہ ستاروں کے ذریعے سے انسان یہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے یہ ستارہ فلاں مہینے میں طلوع ہوتا ہے اور یہ ستارہ فلاں موسم میں طلوع ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کی علامت ہے، یہ گرمی کی علامت ہے، یہ سردی کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ سبب نہیں ہے، بلکہ اس سے وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا تاکہ تم کو وقت معلوم ہو، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ والذی جعل، سورہ یونس کی آیت نمبر 6، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اللہ نے سورج اور چاند کی منزلیں متعین کی ہیں، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکدار پیدا کیا، ضیاء پیدا کیا، اور چاند میں اللہ نے نور پیدا کیا، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم کو سال اور مہینے کی گنتی معلوم ہو۔ سال اور مہینے کی گنتی جس طرح سورج سے معلوم ہو، اللہ نے بیان،
اسی طریقے سے ستارے کے ذریعے سے اگر آپ کو وقت معلوم ہو رہا ہے، وقت کا پتہ چل رہا ہے، موسم کا پتہ چل رہا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اس میں بیان میں آئے گا بہت اختصار سے کہ سلف کی دو جماعت ہیں۔ سلف کی اکثر جماعت یہ کہتی ہے، یا سلف کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ علم نجوم کا وہ علم جس سے انسان وقت کا علم حاصل کرے، سمت معلوم کرے، قبلہ معلوم کرے، اس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن سلف کی ایک جماعت کہتی ہے، سفیان بن عیینہ وغیرہ، کہ یہ علم بھی حاصل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ڈر یہ ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہوتے انسان ناجائز تک پہنچ جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ علم تسییر جو ہے یہ جائز اور درست ہے، لیکن علم تاثیر، ستارے کو سبب ماننا یا اس میں نفع و نقصان کا عقیدہ رکھنا، یہ کہنا کہ ستارے کی یہ منزلیں ہیں، اور جب یہ ستارہ کی جو یہ چاند کی منزلیں مان لیا کہ اللہ نے 28 منزلیں متعین کی ہیں، اگر یہ 28 منزلیں متعین کرنے کے بعد بارش ہونا ضروری ہے، یا فلاں ستارہ اگر طلوع ہوا تو اس سبب سے یہ بارش ہوئی، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی تعلق سے یہ باب ہے۔ اب آپ سنیے، اور کچھ اور روایتیں سلف کی، کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آئیے، شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا بخاری کی روایت سے، اپنی بات نہیں کہی، کہا قال البخاری فی صحیح، امام بخاری نے صحیح میں کہا، قال قتادہ، قتادہ نے کہا، قتادہ سے مراد قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری، امام الحدیث والتفسیر، حدیث اور تفسیر کے امام ہیں، تابعی جلیل ہیں، کہتے ہیں کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ستارے کو کتنے مقصد کے لیے؟ جس طرح اللہ نے کہا کہ والذی جعل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بھی بنایا، ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، جس طرح اللہ نے رات کو کس لیے بنایا؟ آرام کے لیے، اور دن کو بنایا کام کے لیے۔ تو رات کا مقصد آرام اور عبادت، اور دن کا مقصد کام۔ اسی طرح اللہ نے ستارے کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے۔ نمبر 1، آسمان کی خوبصورتی کے لیے، آسمان کی زینت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو مزین کیا بمصابیح، چراغوں سے، یعنی اللہ نے ان ستاروں کو چراغ کی حیثیت دی۔ جس طرح چراغ سے انسان کو راستہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح جب چاندنی رات نہ ہو اور انسان کے پاس ٹارچ نہ ہو، لائٹ نہ ہو، اندھیری رات میں جب ستاروں کے اندر دیکھتا ہے تو ستاروں کی خوبصورتی اور چمک کو دیکھتا ہے تو اللہ کی عظمت و بزرگی کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ ما خلقت ما ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تم نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورتی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان کو بھی خوبصورت بنایا اور زمین کو بھی اللہ نے خوبصورت بنایا، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ شریعت کو حدود میں خوبصورتی اختیار کرے، پہلا مقصد۔ نمبر 2، ورجوما للشیاطین، یہ شیطانوں کے لیے مار ہے۔ کیا مطلب؟ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پہ چڑھتے ہیں اور ملائے اعلیٰ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، تو یہ ستارے شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں، ستارے شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا نا سورہ صافات میں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے سمائے دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورتی بخشی، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ستارے کو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین فرشتوں کی بہت ساری باتیں سن کے آتے اور کاہنوں نجومیوں کو بتا دیتے اور اس میں جھوٹ کی آمیزش کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کے اندر وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ ہم لوگ اس میں گھات لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، لیکن شیاطین خود کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص اگر ان باتوں کو سنتا ہے یجد لہو شہابا رصدا، تو اللہ نے اس کے گھات میں شہاب ثاقب کو، ایسے ستاروں کو لگایا ہے جو اسے انگارہ بن کر کے، جو آگ بن کر کے اسے جلا دے گا۔ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ راستہ بند ہو گیا، بہت کم راستے کھلے رہے۔ تو اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے کس کے لیے؟ شیطان کے لیے مار ہے، اور ان شیاطین کے لیے جو فرشتوں کی باتوں کو سن کر کے آتے ہیں۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 وعلامات یہتدی بہا، اللہ نے ستاروں کو علامات بنایا، راستے بنائے، یعنی اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا کہ ان ستاروں کے ذریعے ان کو راستے معلوم ہو، قبلہ معلوم ہو، چاہے وہ زمین کا راستہ ہو ایک، چاہے وہ آسمانی راستہ ہو فضائی 2، چاہے وہ سمندری راستہ ہو۔ فمن تأول فیہا غیر ذلک، جس نے ان 3 مقصد کے علاوہ کسی چوتھے مقصد کے لیے ستارے کا علم حاصل کیا، یا اس کے اندر کوئی اپنی عقلی بات پیش کی، اخطا، اس وہ غلطی پہ ہے، وَوَعَ نَصِيبَهُ، اور اس کا حصہ ضائع ہو گیا، یعنی دین سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور اس نے ایسے علم کا تکلف کیا جس کا اس کے پاس علم نہیں، یعنی ایسے فن میں داخل ہوا جس فن میں داخل ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ نے تکلف سے منع کیا ہے، جس چیز کا علم نہ اس کے ٹو میں مت پڑو، 3 مقصد کے لیے استعمال کرو، چوتھے کے لیے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے ٹو میں مت پڑو۔ کیوں؟ اگر جس چیز کے لیے اللہ نے حد متعین کی اس میں داخل نہیں ہونا، اگر آپ داخل ہوں گے، منطق کے علم میں داخل ہو گئے، فلسفے کے علم میں داخل ہو گئے، اور غیب کی وہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتائی ہیں ان کی کیفیت میں آپ داخل ہو گئے، تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، تینوں سے سوال کیا جائے گا، یعنی تینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان سے اگر غلط باتیں سنی، میوزک گانا سنا یا گمراہی کی باتیں سنی، آنکھ سے اگر غلط چیزیں دیکھی، ایسے بکلیٹ پڑھے، ایسے کتابیں پڑھی جن میں علم نجوم کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں جو نجومیوں کی ہیں، جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، فلکیات سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اور دل میں بھی اگر آپ نے ان باتوں کے علاوہ 3 باتوں کے علاوہ اگر کوئی بات رکھی تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، آپ کے دل سے بھی سوال کرے گا، اور دل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، قتادہ ہی کی ہے، جسے روایت کی عبد الرزاق نے اور عبد بن حمید نے، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے، امام حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ وَإِنَّ نَاسًا جَهَلَةً بِأَمْرِ اللَّهِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ كَهَانَةً، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کا علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، لیکن جاہل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ شریعت کا علم رکھنا یہ علم ہے، اور شریعت کے مخالف علم کو حاصل کرنا جہالت ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح امام شافعی کہتے ہیں العلم بالکلام جہل، علم کلام، منطق اور فلسفے کا علم جو شریعت کے خلاف ہے، اگر کوئی یہ علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم حاصل کرنا جہالت ہے، اور اس کو علم کو چھوڑ دینا علم ہے۔ اسی طرح کچھ جاہل لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت سے دور ہیں، ستاروں کے بارے میں انہوں نے وہی فتنے پیدا کیے جو کاہنوں اور نجومیوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں لوگوں میں پیش کی۔ جیسے جو کوئی یہ کہے من اعرس بنجم کذا وکذا کان کذا، فلاں ستارہ اگر نکلے گا اور اس موسم میں اگر کوئی شادی کرے گا تو اس کو خیر حاصل ہوگا، اور اگر فلاں ستارے میں اگر شادی کیا تو اس کو شر حاصل ہوگا، اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم ما من نجم الا یولد به الاحمر والاسود، جو بھی ستارہ ہو، چاہے مشرقی ہو، مغربی ہو، چاہے شمالی ہو، جنوبی ہو، جو بھی ستارہ نکلتا ہے اس میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، خراب لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، کالے بھی پیدا ہوتے ہیں، گورے بھی پیدا ہوتے ہیں، لمبے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ناٹے بھی پیدا ہوتے ہیں، خوبصورت بھی پیدا ہوتے ہیں، بدصورت بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ان ستاروں کا اور ان جانوروں کا اور ان پرندوں کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ چلیے آگے ایک اتنی علمی بات پیش کی، قتادہ نے غور سے سنیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا عَلِمَ الْغَيْبَ لَعَلِمَهُ آدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ انتہا كَلَامُهُ رحمه اللہ۔ کہا ان ستاروں اور ان چڑیوں کو کیا علم ہوگا غیب کا؟ خاک علم ہوگا۔
اگر کسی کو علم غیب ہوتا تو کس کو ہوتا؟ آدم علیہ السلام کو ہوتا، کیونکہ روئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی 2، اور اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا 3، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتائے 4، تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اور جو علم اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا وہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ آدم کو دیا علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان تمام خوبیوں کے بعد کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں پر فوقیت دی علم کے اعتبار سے، اس کے بعد بھی جب حضرت آدم کو غیب کا علم نہیں ہے تو پھر ان ستاروں کو اور ان پرندوں کو اور ان جانوروں کو اور ان سوئے ہوئے بزرگوں کو غیب کا علم کیسے آ جائے گا؟ کوے کے دم میں باندھی کرن آفتاب کی کہاں سے آئے گا؟ کتنی بڑی بات بتائی رحمہ اللہ۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ آگے آئیے، کرہ قتادہ تعلم منازل القمر، اسی لیے حضرت قتادہ کہتے تھے کہ ستاروں کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا مکروہ ہے۔ سلف کے ہاں جب مکروہ کا لفظ کہا جائے تو حرام کے معنی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ مکروہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز نہیں، لیکن دوسری طرف امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے اور بہت سارے مجاہد بن جبر الرومی، عبداللہ بن عباس کے شاگرد وغیرہ نے کہا کہ ستارے کا علم حاصل کرنا یا علم نجوم حاصل کرنا جن کے ذریعے مستقبل کا علم نہ ہو بلکہ قبلہ معلوم ہو، سمت معلوم ہو، وقت معلوم ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے آئیے، اس سے پہلے آپ کو کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور جو جادو کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ لیس منا من سحر، اور لیس منا من سحر وسحر له، اور جس کے لیے جادو کیا جائے وہ بھی ہمیں سے نہیں۔ اسی طریقے سے جادو کی قسموں میں سے علم نجوم بھی ہے۔ اگر کوئی ستارے کے ذریعے مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، ستارے کے ذریعے سے بارش کے بارے میں بتاتا ہے، ستارے کے ذریعے سے کسی حادثے کے بارے میں بتاتا ہے، ستارے کے ذریعے سے کسی غیب کی باتوں سے متعلق بتاتا ہے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیے حدیث، عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواہ احمد و ابن حبان فی صحیح۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، شراب کا عادی، شراب کا رسیہ، جس کی گھٹی میں شراب سرایت کر جائے، اور شراب صرف پینے کی چیز نہیں آتی بلکہ عام طور سے شراب پیتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوا میں بھی استعمال کرے یا غذا میں استعمال کرے لیکن اگر اس سے نشہ پیدا ہو تو وہ شراب ہے، چاہے وہ نشہ آور ہو چاہے وہ مفتر ہو۔ حدیث ہے کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز، کل ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کے زیادہ کھانے میں نشہ آئے اس کا کم بھی حرام ہے۔ تو جس طرح نشاور چیزیں حرام ہیں اسی طرح مفتر، جس سے فطور پیدا ہو، عقل میں فطور پیدا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شراب کا رسیہ ہے، شراب کا عادی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ شراب پئیں گے اور شراب کو شربت سمجھ لیں گے، شربت سمجھ کر پی لیا بوتل شراب کی۔ اگر شراب کو دوا سمجھ کر استعمال کرو، الکوحل کو دوا سمجھ کر کے استعمال کرو اور یہ کہو کہ یہ دوا ہے لیکن اصل میں وہ شراب ہے، تو یاد رکھو نام رکھنے سے حکم نہیں بدلتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، الکوحل نام رکھ لیں گے، شربت نام رکھ لیں گے، عصیر نام رکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جس نے ایک مرتبہ شراب پی لی
اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ اس آدمی کے لیے جو شراب کو حرام سمجھتے ہوئے پیے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن جس نے شراب کو حلال سمجھ لیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو مالک اشعری کی کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے کہ یستحلون لیاتین من امتی، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے یستحلون الحیرہ والحریر والخمر والمعازف، جو زنا کو حلال سمجھ لیں گے، ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، جو مردوں کے لیے حرام عورتوں کے لیے جائز ہے، شراب کو حلال سمجھ لیں گے، گانے اور میوزک کو حلال سمجھ لیں گے. اگر کسی بھی حرام چیز کو کوئی حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اعوذ باللہ. لیکن اگر حرام سمجھتے ہوئے کوئی شراب پیتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور حلال سمجھتے ہوئے پیتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. حلال سمجھتے ہوئے شراب پیتا ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور جو بھی اس نے عبادت کی ہے وہ ساری عبادت بیکار ہو جائے گی، مرتد ہو جائے گا، اعوذ باللہ. تو نمبر 1 شراب کا رسیہ. نمبر 2 قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر رشتوں کو کاٹنے کو کوئی جائز سمجھتا ہے تو اسلام سے خارج ہے، لیکن خواہشات کے غلبے کی وجہ سے رشتوں کو کاٹتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چلیے رشتے ہیں کیا؟ صلہ رحمی، یعنی جو رشتوں کو کاٹنے سے برا صلہ رحمی، یعنی چاہے وہ باپ کا رشتہ ہو، یعنی آپ دادا کا رشتہ ہو، دادیالی رشتہ ہو یا ننیالی رشتہ ہو، دادیالی رشتہ ہو یا ننیالی رشتہ ہو، یعنی ماں کے رشتے سے ہو یا باپ کے رشتے سے، کوئی بھی اس کو کاٹتا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے حقوق بیان فرمائے، وہاں اللہ نے ماں باپ کے بعد جو حق بیان کیا ہے، آتی ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو اس کا حق دو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو. سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جیسے دوسری حدیث ہے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا، یعنی اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا اور جنت میں نہیں داخل ہوں گے. اس میں سے ایک شراب کا عادی، دوسری روایت، اور والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان. والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور دیوث آدمی جس کی بیوی بچوں میں بے حیائی ہے، برائی ہے، بیوی میوزک سن رہی ہے، گانا سن رہی ہے، اجنبی مردوں سے باتیں کر رہی ہے، اس کی بیٹی شاپنگ سینٹر میں جا رہی ہے، مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہے اس کی بیٹی، اجنبی مردوں کے ساتھ اس کی بیٹی گھوم رہی ہے اور اس پر وہ مطمئن ہے، ایسے آدمی کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا، اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کی طبرانی وغیرہ کے حوالے سے، کیا حدیث؟ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والكذب والخيانة. 4 ایسے گناہ ہیں کہ اللہ دنیا میں گناہوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب دے گا. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں جلدی سزا دے اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کا ذخیرہ جمع کرے مگر یہ گناہ. نمبر 1 ظلم، نمبر 2 رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کا کاٹنا، نمبر 3 جھوٹ، اور نمبر 4 امانت میں خیانت کرنا. ان میں سے ایک رشتوں کو کاٹنا. رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ ہدایت کے دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اللہ نے جہاں کہا اللہ سے ڈرو وہیں رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جی والارحام پڑھیں گے کہ والارحامہ پڑھیں گے؟ دونوں قرأت ہے، لیکن اگر والارحامہ پڑھتے ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے میں واتقوا اللہ، اللہ سے بھی ڈرو، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، کیونکہ اللہ کا نام رحمان ہے اور اللہ فرماتا میں رحمان ہوں. حدیث ہے قدسی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں نقل کیا، انا الرحمن، میں رحمان ہوں. رحیم، خلقت الرحیم، میں نے رحیم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا. رحمان اللہ کا نام ہے، اور رحیم، رحیم کے معنی رشتہ داری، رشتہ داری، اور رحیم کو رحم سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ ہوتا ہے، وہی بچے پیدا ہونے کے بعد پھر وہیں سے رشتے شروع ہوتے ہیں کہ یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ بھائی ہے. اللہ فرماتا ہے من وصلہ وصلت، جو رشتوں کو جوڑے گا اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا، من قطع قطعت، جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا.
اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے حتی ان اہل البیت لیکونوا فجرہ، یہاں تک کہ بہت سے گھر والے فاسق فاجر ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داری کو جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم اذا تواصلوا، جب وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں تو ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ ان کی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے، چاہے عددی قوت ہو، چاہے سیاسی قوت ہو، چاہے مادی قوت ہو، ہر قوت میں اللہ اضافہ کرتا ہے اگر آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر بہت ساری تقریریں ہوتی رہی ہیں اور آپ نے بھی سنا ہے، اور اس موضوع پر میں نے بھی کہیں خطاب کیا بہت ہی تفصیل سے۔ تو میرے بھائیو، رشتوں کو کاٹنے والا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی وعید بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ رشتوں کو جوڑتے تھے۔ جب ہرقل کے پاس جو روم کا گورنر تھا، جب اللہ کے نبی کا خط آیا کہ اسلام لاؤ، اور اسلام لاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے، اسلام لاؤ تو تم سلامتی کی زندگی گزارو گے، اور اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو دنیا میں جتنی بھی گناہ پھیلے گا تمہارے ملک میں، سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے تلاشا کہ یہ خط جو بڑا عظیم خط ہے، اس قبیلے کا کوئی جاننے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ عرب کے کچھ لوگ آئے ہیں، چنانچہ ان میں سے ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی طور پر سب سے زیادہ قریب تھے۔ تو ابو سفیان سے انٹرویو لیا کس نے؟ ہرقل نے۔ کہا کہ وہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، وہ ان کی بات کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ماذا یامرکم، تمہیں کیا بتاتے ہیں، تمہیں تعلیم کیا کس چیز کی دیتے ہیں؟ تو کہا ابو سفیان نے کفر کی حالت میں، امرنا ان نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ محمد ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کی خالص بندگی کریں اور شرک نہ کریں، ایک۔ نمبر دو، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے شریعت کی وحی کے ساتھ نماز کا بھی حکم دیا، لیکن 5 وقت نماز کی مشروعیت کب آئی؟ معراج میں۔ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، وَالصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، صدقے کا بھی حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا بھی حکم دیتے ہیں، اور رشتوں کو جوڑنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے اور آپ نے کہا کہ خشیت علی نفسی، بخاری شریف حدیث نمبر 5، کہ آپ نے کہا کہ زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ وہ جملہ کہا تھا جس کا ہر لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت، انک لتصل الرحیم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، کٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بقیہ باتیں تو آپ حدیث میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو جب رشتوں کو جوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، جو رشتوں کو کاٹے، اور رشتہ داری کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے، اور اللہ فرماتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا ساری رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سے کاٹتے ہیں۔ غور کیجئے، رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے جب اتنا بڑا عذاب ہے، تو جو لوگ لوگوں کو دین سے کاٹتا ہے، توحید سے کاٹتا ہے، فلاں کتاب کو مت پڑھو، کتاب التوحید مت پڑھو، کتاب التوحید کے درس میں مت بیٹھو، جو لوگ کتاب التوحید کے درس سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، توحید سے کاٹتے ہیں، کیا اللہ کی فٹکار ان پر نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کا غضب ان پر نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تیسری چیز، مصدق بالسحر، تیسرا وہ آدمی جو جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ہے، وہ ہے جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جادو کی تصدیق یعنی جادو کی کوئی بھی بات آئے اس کو سچ سمجھے۔ اس پر تفصیلی درس ہو چکا ہے، لیکن سوال ہے کہ اس چیپٹر میں اس حدیث کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم حاصل کیا گویا اس نے جادو کا علم حاصل کیا۔ یعنی جادو کی جہاں بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم علم نجوم ہے۔ کیوں؟ جس طرح جادوگر کو غیب کا علم نہیں ہے، اسی طرح ستاروں کے ذریعے بھی غیب کا علم حاصل
نہیں ہو سکتا۔ اور جو جادوگر کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک اور کافر ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں کے بارے میں بھی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اس سے مستقبل کی باتیں ہمیں ملیں گی، اور اس سے ہمیں حوادثات کا علم ہوگا، مشکلات کا علم ہوگا، دنیا کے حالات کا علم ہوگا، تو یہ شخص بھی مشرک ہے اور یہ شخص بھی کافر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، عبد بن حمید نے رجا بن حیوہ سے نقل کیا ہے، یعنی اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے، یعنی یہ روایت مرسل روایت ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، ان مما اخاف علی امتی التصدیق بالنجوم والتکذیب بالقدر وحیف الائمہ۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں کا مجھے اپنی امت پر ڈر خوف ہے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے کہ میری امت ان برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، یہ حدیث سنا نا کہ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ڈر خوف ہے مجھ کو اپنی امت پر ہر اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا۔ زبان بڑی میٹھی ہے، شہد کی مٹھاس ہے، جملے اور الفاظ کا زیر و بم ہے، انگلش بولتا ہے تو لگتا ہے انگریز ہے، اور عربی بولتا ہے تو لگتا ہے بہت بڑا عربی ہے، اور اردو بولتا ہے تو لگتا ہے بہت بڑا ادیب ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے ہر اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہے، زبان کی مٹھاس ہے۔ تو زبان کی مٹھاس ہونے سے دل کی مٹھاس ہونا لازم نہیں آتا، یعنی کسی کی زبان میٹھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل بھی میٹھا ہوگا۔ اکثر عام طور سے جو منافقین لوگ ہوتے ہیں، فتنہ انگیز لوگ، ان کی زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں، ہاں حدیث بھی ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا کم بولتے تھے، اور جس کا علم جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی باتیں کم ہوتی ہیں، یہ سلف کا قول ہے، جس کا علم جتنا گہرا ہوگا اس کی باتیں بھی اتنی ہی کم ہوں گی، الفاظ کم ہوں گے، معانی زیادہ ہوں گے، اور جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا الفاظ زیادہ ہوں گے اور اس میں علم کم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر خوف ہے، کس چیز سے؟ ستاروں کے تصدیق کرنے سے، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ستاروں کے بارے میں تصدیق کریں گے، وہ تکذیب بالقدر، اور تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو ایمان کا منکر ہے۔ اگر تمام نبیوں پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ لائے، وہ مومن ہوگا نہیں، وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے کوئی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان نہ لائے، کہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں یہی تقدیر ہے، تو وہ مومن ہوگا؟ واللہ العظیم کیا ہوگا؟ وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جا کر کے ان لوگوں کو بتا دو جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، دھول کی طرح اڑا دے گا، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے تقدیر کی اچھائی برائی دونوں پر ایمان لانا، یعنی جو ہم کو آرام ملتا ہے یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے یہ بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا یا بعض کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آخری زمانے میں لوگوں کے چہروں کو بندروں اور سوروں سے اللہ بدل دے گا، حدیث سنا ہے کہ نہیں؟ مست کر دے گا، مشکات میں حدیث ہے، تقدیر میں جھگڑنے کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہے، توحید و سنت کے امام تھے، کاش کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھتے۔ ان کی کتاب فقہ اکبر، جو کہا نا کہ فقہ اکبر توحید کو کہتے ہیں، جو امام صاحب نے کہا، ان کی بھی ایک کتاب منسوب کتاب ہے، اللہ عالم فقہ اکبر کہتے ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول ہے کہ تقدیر کی مثال سورج کی طرح ہے، کہ مثال دے۔ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے ایک صاحب نے مملکہ میں، کہ کسی کی نگاہ سورج کے سامنے ٹھہر سکتی، یہ بھی مخلوق ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ جب سورج کے سامنے ہماری نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو اللہ نے تقدیر کو چھپا لیا ہے، ہم اس کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ جب ہم سورج کے سامنے ہماری نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو تقدیر کے بارے میں ہم وہاں تک پہنچ کیسے رکھ سکتے؟ لہذا تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لانا
یہی ایمان ہے، اور جو کوئی تکذیب کرتا ہے یہ اس امت کا فتنہ ہے، اور اللہ چہروں اور شکلوں کو بندوں اور سور سے بدل دے گا تقریر کے بارے میں جھگڑنے کی وجہ سے۔ لہذا اگر کبھی بھی شک و شبہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ ورسولہ، اور کیا پڑھنا چاہیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طرح تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیف الائمہ، ائمہ کا ظلم، بڑے بڑے ائمہ ظلم کریں گے۔ ائمہ سے مراد چاہے وہ صاحب اقتدار ہو یا صاحب علم ہو، ان علماء بھی ظلم کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، غلط باتیں بتائیں گے، غلط راہوں پہ لے چلیں گے۔ آپ دیکھیے آج بر صغیر ہند و پاک میں بعض عالموں نے اپنی کرسی کے لیے اور اپنے منصب کے لیے پوری امت کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیا ہے، اور پوری امت تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے، صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے والی 3 چیزیں ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ ذلت العالم، عالم کی لغزش۔ ایک عالم اگر غلطی کرتا ہے اور غلط راستے پہ جاتا ہے، اس کے پیچھے پورا عالم گمراہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر و خوف محسوس کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے روایت کیا اور امام سیوطی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور شراب سے متعلق جو حدیث پڑھی گئی اس تعلق سے بھی ایک حدیث سن لیجیے۔ امام حاکمی نے روایت کیا اور امام ذہبی نے صحیح کہا، من مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات يؤذي اهل النار ريح فروجهن۔ کیا مطلب؟ جو شراب پیتے پیتے مر گیا، شراب پینے سے پہلے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ غفور رحیم ہے۔ جو شراب پیتے پیتے مر گیا، اللہ جہنم کے ایک نہر سے اسے سیراب کرے گا جس کا نام غوطہ ہے۔ غوطہ نہر سے اللہ اسے سیراب کرے گا۔ اور غوطہ نہر کیا ہے؟ ایسی نہر ہے کہ زانیوں کے شرمگاہ سے جو غلیظ مادہ خارج ہوتا ہے، زانیوں کے شرمگاہ سے جو غلیظ مادہ خارج ہوگا، اللہ تعالی شرابیوں کو وہی غلیظ مادہ پلائے گا، اعوذ باللہ، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ یؤذی اہل النار ریح فروجہن، کہ زانیوں کے شرمگاہ سے جو غلیظ مادہ نکلے گا اس کی بدبو سے پورے جہنمی پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی خوراک ہی یہ غلیظ مادہ ہوگا، شرابیوں کی خوراک ہی یہ ہوگی، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اسی اللہ نے کہا کہ پاک کھاؤ، اللہ پاک ہے اور پاک عمل کو قبول کرتا ہے، اور پاک عمل کے لیے ضروری ہے کہ کلوا من طیبات، جو اللہ نے جو پاک چیزیں پیدا کی ہیں انہیں ہی کھایا کرو۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائیوں، جن 3 چیزوں کا بہت بڑا گناہ ہے، ان میں سے شراب کا عادی اور رشتوں کو کاٹنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا، اور یہ علم نجوم جس کے اندر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مستقبل کا ہمیں پتہ چلے، یا شادی کا سبب معلوم کریں، فلاں موسم میں شادی کرنا صحیح ہے اور فلاں موسم میں شادی کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر کوئی تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہے، نفع نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ آدمی بھی یہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور اگر جس کے پاس اس طرح کی کتابیں ہیں اور وہ کتابیں رکھتا ہے اور ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اور شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بات کا زیادہ خوف ہے کہ کوئی شخص اگر اس پر مکمل عقیدہ رکھتا ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے، جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں تھیں وہ آپ تک پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد والا جو باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، یعنی نچھتر کے ذریعے سے، یعنی ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اس سے ہمیں غیب کی خبریں ملتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی توحید کے خلاف ہے اور یہ بھی شرک کی قسموں میں ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں اللہ کی توفیق سے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو اللہ مکمل جسمانی، روحانی اور علمی اور ہر طرح کی شفا عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، جو معاونین ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور ایک لمبے عرصے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سفر کیا، اللہ میرے جو اسفار گزرے ہیں اللہ اس سفر کو سفر سعادت بنائے، اور جو مشکلات ہیں اللہ انہیں دور فرمائے، اور اللہ پوری مخلوق سے بے نیاز رکھے۔ جو کہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہدایت سے دور ہیں، نماز سے محروم ہیں، اللہ انہیں توحید و سنت کے ساتھ ساتھ انہیں پکا سچا نمازی
بنائے، اور جو لوگ کسی قسم کے مشکلات و پریشانیوں میں ہیں، کہ اللہ تیرے اسماء حسنہ و صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ ان کے مشکلات، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہم آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك۔